السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل وقال تبارك وتعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس اللہ تعالیٰ نے ہماری رشد اور ہدایت کے لیے دین اسلام کو نازل کیا اور اس کو پسند کر لیا. سبحان اللہ ما عظم شانہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جس دین میں سب کچھ ہے، ہر خیر ہے، ہر کامیابی ہے، جنت کا راستہ ہے، صراط مستقیم کی راہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلوات کے بعد آج 7 رمضان المبارک 1442 ہجری مطابق 19 اپریل 2021 عیسوی آپ کی خدمت میں جدہ سے لائیو مکسلار پر یہ خصوصی رمضان کا درس قرآنی مثالیں پیش ہے. آج کے اس درس میں انشاءاللہ 2 آیتیں لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں جو قرآنی مثالی آیتیں ہیں. پہلی آیت سورہ فرقان کی ہے، آیت نمبر 44. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا.
کیا آپ اس خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو بالکل چوپاؤں کے جیسے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ دوسری آیت سورہ روم کی آیت نمبر 28، اللہ نے فرمایا ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ نے تمہارے لیے خود تمہاری ہی ایک مثال بیان کی ہے۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فأنتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون۔ اللہ نے تمہارے لیے خود تمہاری ہی ایک مثال بیان کی ہے۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، کیا اس میں سے تمہارے غلاموں کے لیے بھی کوئی تمہارا شریک ہے؟ تمہارے غلاموں میں سے کوئی تمہارا شریک ہے کہ تم اور وہ اس میں برابر درجے کے برابر حصے کے ہو، اور تم کو یہ ڈر اور خطرہ لگا رہتا ہے جیسا کہ خود اپنوں کا ڈر لگا رہتا ہے کہ وہ تمہارے شریک ہو جائیں، تمہارا حصہ لے لیں۔ ہم ان آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ دو آیتیں دو الگ الگ صورتوں کی جن میں دو مثالیں پیش کی گئی ہے، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھی سورہ فرقان کی، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں بیان فرماتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر، ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا آپ یہ گمان رکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اکثر لوگ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں؟ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، ان کی تو مثال چوپاؤں کے جیسی ہے، بلکہ اس سے زیادہ یہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اکثر لوگوں کی مثال انعام سے دی، چوپاؤں سے۔ انعام مطلب چوپا ہے، گائے، بھینس، بکری، چار پیر پر چلنے والے جانور، انعام چوپائے۔ اللہ نے اکثر لوگوں کی مثال دی ہے چوپاؤں سے، اور دونوں میں جو کوالٹی ہے، جو وجہ تشبیہ ہے، وہ ہے سیدھے راستے کو قبول نہ کرنا، سیدھا راستہ معلوم نہیں ہونا، یا سیدھے راستے پر نہیں چلنا۔ آپ کہیں سیدھے راستے کو قبول نہیں کرنا، سیدھے راستے پر نہیں چلنا۔ پھر آگے اللہ نے بیان فرمایا بلکہ ان کا حال جو اکثر لوگ ہیں یہ تو چوپاؤں سے زیادہ آگے گزرے ہیں۔ وہ کس طریقے سے کہ جو جانور ہوتے ہیں، چوپائے ہوتے ہیں، ان کو ہانکنے والا، جیسے مثال بکریوں کو لے لیں آپ، تو چرواہا ہوتا ہے جو ہانکتا ہے ان کو، تو جیسے جیسے وہ ہانکتا جاتا ہے، جس رستے پر بکریوں کو لے جاتا ہے بکریاں چل پڑتی ہیں۔ لیکن اور وہ جب بکریاں چل پڑتی ہیں، وہ جیسے لے جاتا ہے چرواہا ویسے جائیں گے، وہ جیسے ہانکے گا ان کو، جانوروں کو، ویسے وہ جائیں گے جانور، نہ دائیں مڑیں گے نہ بائیں مڑیں گے۔ لیکن جہاں تک لوگوں کا حال ہے، اکثر لوگوں کا، انہیں رسول اللہ کے پیغمبر دعوت دیتے ہیں، اللہ کے پیغمبر ان کو اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں جو سیدھا راستہ ہے، لیکن یہ لوگ اس راستے پر چلتے نہیں، بلکہ رسولوں کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے تابع کرتے ہیں، اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلنے لگتے ہیں۔ تو یہ چوپاؤں سے زیادہ کے گزرے ہیں، وہ تو ہانکنے سے چلتے تو ہیں
وہ تو چرواہا جیسے لے جاتا ہے ویسے چلتے ہیں، خود تو نہیں معلوم ان کو راستہ، جانور ہے، نہ عقل ہے، نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، لیکن اتنا تو ہے کہ راستہ جس راستے پر ان کو لگایا جائے، ہانکا جائے، لے جایا جائے، اس راستے پر وہ چلتے تو ہیں، لیکن ان کا حال ان سے بھی برا ہے، اس کا اکثر انسانوں کا۔ اور وہ اس طریقے سے کہ پیغمبر راستہ دکھاتے ہیں، بلاتے ہیں ان کو، یہ راستہ ہے چلو اس پر، لیکن چلتے نہیں ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں، تو پھر جانوروں سے بدتر تو ہو گئے نا یہ لے، وہی بات اللہ نے بیان فرمائی، بل ہم اضل سبیلا، یہ لوگ جو ہے پہلے اللہ نے مثال دی، فرمایا جانوروں کی طرح ہے، اور اس مثال کی وجہ جو ہے میں نے بتائی آپ کو کہ جانور سمجھتے نہیں، عقل نہیں رکھتے ہیں، ان کو لے جانا پڑتا ہے راستے پر ہانک کر، ان کا بھی یہی حال ہے کہ یہ بھی سمجھتے ہیں، نہ سمجھ ہے جانور، عقل نہیں رکھتا، بیوقوف ہے، یا یہ عقل نہیں رکھتا جانور اور سنتا نہیں ہے، ویسے ہی یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں حق بات، اور حق کا راستہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یہ مثال ہو گئی۔ بل ہم اضل جو آگے بیان فرمایا، جانوروں سے زیادہ کہ گزرے ہیں، وہ اس اعتبار سے کہ جانوروں کو تو لے جایا جائے، ہانکا جائے تو وہ چل تو پڑتے ہیں، لیکن ان کو لے جاتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے، پیغمبر آئے بتا دیا، قرآن اتر گئی، کتابیں نازل ہو گئی کہ بھائی دیکھو یہ راستہ ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں چلتے ہیں۔ جانوروں کو اپنا فائدہ اور نقصان نہیں معلوم ہوتا ہے، ان لوگوں کو بھی اپنا فائدہ اور نقصان نہیں معلوم ہوتا ہے کہ بھائی ہدایت کے راستے پر چلیں گے تو فائدہ ہوگا، بھٹکیں گے تو نقصان ہوگا، لیکن ان لوگوں کو یہ چیز نہیں معلوم ہوتی ہے۔ جانور فرق نہیں کرتے تو یہ لوگ بھی فرق نہیں کرتے ہیں، ان کا یہی حال ہے جانوروں کے جیسے، دل ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں، زبان ہے جانوروں کے پاس لیکن بات نہیں کرتے ہیں، کان ہے لیکن ان کو سنائی نہیں دیتا جانوروں کو، مطلب اگر جانوروں سے کہے کہ دائیں جاؤ تو وہ دائیں مڑے گا جانور، بکری کو کہو بکری دائیں مڑ جا، مڑے گی وہ نہیں، اس کو موڑنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی ان لوگوں کا حال ہے، کن لوگوں کا؟ اہل باطل کا، اہل کفر، اہل شرک کا، جن کو نہیں پتا، حق بات سنتے نہیں ہیں، حق کا راستہ دیکھتے نہیں ہیں، اور جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، بہت برا ان کا حال ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان کفار و مشرکین کی مثال دی ہے جانوروں سے۔ قرآن کی ایک اور ایک آیت میں بھی اسی قسم کی ایک مثال موجود ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، جو میں نے کل بھی بتائی تھی وہ آیت، لہم قلوب لا یفقهون بها لا یفقهون بها، ان کے دل ہے لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن یہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں لیکن یہ سنتے نہیں ہیں، یہ چوپاؤں کے جیسے ہے، جانوروں کے جیسے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ چوپاؤں کے جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں میں اور آپ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ہم حق بات سنتے ہیں، ہم قرآن سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، حق کا راستہ ہمیں معلوم ہے، ہم چلتے ہیں الحمدللہ، ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں، یہ حق ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ حق ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، یہی حق ہے، یہی کامیابی ہے، اور یہی اشرف المخلوقات ہونے کی نشانی ہے کہ انسان کو اللہ نے آنکھیں دی، انسان کو اللہ نے جانور نہیں بنایا، جانور میں انسان میں فرق ہے، جانور سمجھتا نہیں ہے، انسان سمجھتا ہے، جانور کے پاس عقل نہیں ہے، انسان کے پاس عقل ہے، جانور سنتے نہیں ہیں، باتوں کو سن کر سمجھتے نہیں ہیں، انسان سنتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن یہی انسان اگر حق نہ سنے، حق کا راستہ نہ دیکھے، حق کو نہ پہچانے، تو پھر اس کا حال جانور کے جیسے ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے، جیسے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت کے راستے پر رکھا، اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ثابت قدم رکھے، کہ ثابت قدم ہونا بہت ضروری ہے، بھٹکنا کبھی بھی ہو سکتا ہے، خطرہ تو لگا ہوا ہے،
تو ہمیشہ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ثابت قدمی دے، جس کو عربی میں کہتے ہیں استقامت. اور استقامت کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم قبروں میں جائیں گے مرنے کے بعد، فرشتے جو ہے خوشخبری لے کر آئیں گے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. یقیناً جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اپنی اس بات پر، اپنے اس ایمان پر جم گئے، استقامت ثابت قدم رہے، تو فرشتے پے در پے ان کی قبروں میں اترتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کرو، خوشخبری ہو تمہیں ان جنتوں کی جس کا تم سے وعدہ دنیا میں کیا جاتا تھا. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی استقامت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین. معزز سامعین، دوسری آیت سورہ روم کی آیت نمبر 28، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی زبردست مثال دی ہے شرک کے نقصان کی، کہ اللہ کو شرک ہرگز پسند نہیں ہے. انسان اپنے ساتھ شریک کو، پارٹنر کو پسند نہیں کرتا ہے، اور اگر شریک بنا لے، کسی کو پارٹنر بنا لے، تو ایک ڈر اور خطرہ لائق ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرا مال لوٹ جائے. پارٹنرشپ تو ہے، لیکن ایک دل میں خطرہ اور خوف طاری ہوتا ہے کہ کہیں یہ بزنس پورا اپنے نام نہ کر لے، مال پورا لے کر بھاگ نہ جائے. ایک ڈر اور خطرہ لاحق ہوتا ہے. انسان اسی لیے چاہتا ہے کہ بزنس اس کا اپنا ہو، تجارت اس کی اپنی ہو. جیسے کہتا ہے نا بل میں بل، اپنا بل اس کا اکیلا ہو سب کچھ. شرکت کو انسان اپنے ساتھ پسند نہیں کرتا ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے. جبکہ انسان کے ساتھ شرکت، پارٹنرشپ بزنس میں یا دنیا میں پارٹنرشپ جائز ہے، حلال ہے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرنا حرام ہے، کیونکہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. دیکھیے کیسی پیاری مثال دی ہے، اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے. ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ نے تمہارے لیے ایک مثال دی ہے جو تمہاری خود کی اپنی مثال ہے. انفسکم، من انفسکم، تمہاری اپنی جانوں کی مثال، تمہارے اپنے نفسوں کی مثال اللہ نے دی ہے. هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، کیا جو ہے تمہارے پاس اگر کوئی غلام ہو، تمہارا اپنا خریدا ہوا غلام، تو کیا تم پسند کرو گے کہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے وہ غلام تمہارا اس میں شرک، تمہارے پاس جو بھی عطیہ ہے، رزق ہے، دولت ہے، اس میں وہ غلام جو تمہارے ماتحت ہے، تمہارے انڈر میں ہے، وہ تمہارا شریک بن جائے؟ فانتم فیہ سوا، اور برابر درجے کا ہو جائے. پھر دوسری چیز تخافونہم کخیفتکم انفسکم، اور تمہیں ان سے ایسے خطرہ ہے جیسے خود اپنوں سے ہوتا ہے. کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی مثالیں دیتا ہے اس قوم کے لیے جو سمجھتی ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی ہے انسان کی، اپنی خود کی. تم اپنے بارے میں سوچو، خود انسان کی مثال دی. دیکھو انسان اپنے بارے میں سوچے کہ، اور بڑی زبردست مثال اللہ نے دی کہ تمہارے ماتحت جو ہے غلام ہے اور تم ان کے مالک ہو. تمہارے انڈر میں غلام ہے اور تم ان کے مالک ہو. کیا تم یہ پسند کرو گے جو دولت تمہیں دی ہے، دولت تمہاری ہے اور غلام بھی تمہارا ہے، عبید ہے، وہ عبد ہے تمہارا، ٹھیک ہے، ماتحت انڈر میں ہے تمہارے، تو کیا تم چاہو گے، کیا تمہیں یہ پسند ہوگا کہ یہ غلام جو تمہارے ماتحت ہے تمہارے مال کا، تمہارے گھر کا وارث بن جائے؟ کہ آدھا مال خود اپنے نام کر لے، آدھا اس کا ہو، آدھا تمہارا ہو، اور گھر بھی آدھا اس کا آدھا تمہارا. پھر تمہیں ڈر ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پارٹنر، یہ شریک
آدھی دولت تمہاری جو تمہاری ہے، آدھا گھر جو تمہارا ہے، آدھی جائیداد جو تمہاری ہے، پوری خود اپنے نام پر کر بیٹھے اور تمہارے ہاتھ کچھ نہ لگے، کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ جواب ظاہر ہے، ایک ہی ہے۔ کوئی انسان ایسی شرکت کو، ایسی بربادی کو پسند نہیں کرتا ہے، بالکل نہیں پسند کرے گا کہ اس کا غلام اس کے برابر ہو جائے، جس میں مال میں اس کے مال کا حصے دار بن جائے۔ مال اس کا ہے بھائی، جائیداد اس کی ہے، پراپرٹی اس کی ہے، یہ کیسے پسند کرے گا کہ غلام اس کا شریک ہو جائے؟ ہرگز نہیں۔ اور پھر شریک ہو کر سارا مال لے جائے اور تو تمہارے ہاتھ کچھ نہ لگے، ایسا ہرگز۔ پہلی بات تو شرکت ہی پسند نہیں کرے گا انسان۔ پارٹنر ہو، وہ غلام ہے بھائی، وہ میرے پارٹنر کیسے ہو سکتا، میرے ساتھ کیسے ہو سکتا، میرے مال کا شریک کیسے ہو سکتا، یہ میرا مال ہے۔ انسان پسند نہیں کرتا ہے، جبکہ غلام تمہارے جیسا انسان ہے، اور اسلامی اعتبار سے، شرعی نقطہ نظر سے یہ جائز ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا پارٹنر بنے۔ آپ کو پتا ہے کتنے بزنس دنیا میں چلتے ہیں، بات غلام کی نہیں ہو رہی، لیکن انسان کا پارٹنر ہوتا ہے، شرکت ہوتی ہے، پارٹنرشپ ہوتی ہے، جائز ہے، شریعت نے بھی اس کی اجازت دی ہے، کیونکہ وہ بندہ ہے۔ اللہ نے، چلو اگر مان لیں کہ غلام بھی ہے، آپ کے انڈر میں بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا مالک بنایا ہے، آپ اس کے رب نہیں ہیں، اس کے خالق نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ بھی انسان، آپ بھی انسان، اللہ نے آپ کے ماتحت اس کو رکھا ہے، اور آپ سے یہ کہا ہے کہ یہ جو ماتحت لوگ ہیں اس کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ جیسے کہ حدیث ہے اس سلسلے میں کہ اپنے غلام اور لونڈیوں کے بارے میں اللہ نے جن کو تمہارا مالک بنا، اللہ نے جن کو تمہارے ماتحت رکھا ہے اور تم کو ان کا مالک بنایا ہے، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ان پر ظلم نہ کرو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ مثال دے رہا ہے کہ یہ جو تمہارے مالک ہیں، تم ان کی شرکت کو، شراکت کو، پارٹنرشپ کو پسند نہیں کرتے ہو، جبکہ دونوں، تم بھی اللہ کے بندے، وہ بھی اللہ کا بندہ، اور اللہ اس کا بھی خالق، اللہ تمہارا بھی خالق، اللہ اس کا بھی خالق، اللہ تمہارا بھی خالق، تو پھر کیسے تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو؟ تم ملاتے ہو اللہ کی عبادتوں میں غیر اللہ کو، اور وہ غیر اللہ مخلوق ہیں، خالق اکیلا ایک اللہ ہے، اور تم ڈرتے نہیں اللہ سے۔ اپنی بات آئے، جیسے کتنی دیر خود اللہ نے اپنی انسان کی اپنی مثال دی ہے، تو اپنے بارے میں سوچا انسان، تو اپنے غلام کو اپنا شریک نہیں بنا سکتا ہے، پسند نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں تو چاہتا ہے کہ تیرے مال کا وہ حصے دار بن جائے، اور اے انسان تجھ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ وہ، یا یہ ڈر ہے انسان تجھ کو کہ وہ تیرا مال پورا لے جائے اور تصرف کرے اس میں جیسے چاہے، اور تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر جب یہ حال تمہاری اپنی نفسوں کا ہے تو اللہ کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو کہ کیا اللہ پسند کرے گا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک ہو، جبکہ اللہ اکیلا خالق ہے ساری کائنات کا، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، انسان اللہ کی مخلوق ہے، ملک اللہ کا ہے، مخلوق اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا، زمین اللہ کی، آسمان اور زمین کی ساری مخلوق اللہ کی۔ عقل نہیں رکھتے ہیں انسان، اس لیے اللہ نے فرمایا کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والوں کے لیے ایسے ہی ہم مثالیں دیتے ہیں، آیتوں کو سمجھاتے ہیں، ایسی آیتیں نازل کر کے کہ دیکھو شرک غلط ہے، اللہ کے ساتھ شرک ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیوں کرتے ہو تم شرک؟ اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آسمان و زمین کا سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے جب انسان اللہ کے سوا غیر کے پاس جاتا ہے، اور وہ غیر کون ہے؟ وہ محتاج ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، وہ خود اللہ کا محتاج، تم اللہ کے محتاج۔ مکھی کو نہیں ہٹا سکتا اگر اس کی مزار پر بیٹھ جائے، اتنا کمزور ہے، اس قدر لاچار، بے بس ہے، اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو ہٹا نہیں سکتا ہے،
تمہاری زندگی کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو کیسے ہٹائے گا؟ وہ جس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ مصیبتیں دور کرے گا، پریشانیاں ہٹائے گا، یہ بابا ہمارے کام میں آئے گا، یہ فلاں ولی ہمارے کام میں آئیں گے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکیلا ہے، اپنی ربوبیت میں، اپنی الوہیت میں، اپنے اسماء و صفات میں۔ تم نے کیسے اس کو جائز سمجھا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملاؤ گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس ملاوٹ کو قبول کرے گا؟ اللہ راضی ہوگا؟ اللہ خوش ہوگا؟ اللہ بدلہ دے گا؟ ہرگز نہیں۔ سب سے بڑا جرم ہے یہ، اور اللہ نے اس جرم کی یہ سزا بیان کی ہے کہ دوزخ کی آگ اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ جنت حرام، اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ یقیناً جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے، اور یہ ظالم ہے۔ ایسے ظالموں کے لیے کل قیامت کے دن کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ بے بس لاچار ہوں گے، قیامت کے دن اپنے شرک کی سزا پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں شرک کی ممانعت آئی ہے، اور بتایا گیا جیسا کہ ایک حدیث، تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت بناؤ جبکہ اکیلے اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ نے فرشتوں کی مدد لے کر تم کو پیدا نہیں کیا، اکیلا خالق ہے تو پھر معبود بھی اکیلا ہے، عبادت بھی پھر ایک اکیلے کی ہونی چاہیے۔ جو خالق اکیلا ہے وہی معبود اکیلا ہے۔ خالق کون ہے؟ اللہ۔ پیدا اکیلے اللہ نے کیا؟ جی ہاں۔ تو عبادت کس کی کرنا ہے؟ اسی کی جس نے ہمیں پیدا کیا، خالق اللہ، ایک اللہ کی۔ ابھی ظہر کے بعد یہی اسلام کی بات ایک آدمی کو یو پی کے سمجھائی گئی، الحمدللہ بات سمجھ میں آ گئی، حق کا کلمہ لا الہ الا اللہ اس نے پڑھ لیا۔ تقریباً 2 بجے کا وقت تھا، سچے اسلام میں وہ داخل ہو گیا، الحمدللہ مسلمان بن گیا۔ یہ حق ہے، توحید حق ہے، شرک باطل ہے، شرک غلط ہے، توحید ہی صحیح ہے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، لہذا اس کے ساتھ شریک نہ کیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں برفایا، تقریباً حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے کہا، اے علی تم اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اگرچہ تم کو مار دیا جائے، جلا دیا جائے، اللہ کبھی پسند نہیں کرتا اس چیز کو، لہذا اللہ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ شرک سے ہمیں بچائے۔ جو شرک میں مبتلا ہیں ان سے ادباً گزارش ہے کہ وہ توبہ کر لیں، رمضان کا مہینہ ہے، توبہ قبول ہوتی ہے، معافی مانگ لیں اللہ سے۔ شرک لے کر جائیں گے برباد ہو جائیں گے، اللہ کبھی بخشے گا نہیں، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوگا۔ اللہ جب ناراض ہو جائے گا تو اللہ جہنم میں پھینک دے گا، اللہ راضی ہوگا، اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ کوشش کریں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ دنیا ہم سے راضی ہو، لوگ ہم سے خوش ہوں، اس سے زیادہ کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ بڑا رب ہم سے راضی ہو جائے، وہ عظیم رب ہم سے خوش ہو جائے، اور وہ خوش ہوتا ہے توحید سے، وہ ناراض ہوتا ہے شرک سے، لہذا کبھی شرک نہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ شرک جیسی بلا سے، وبا سے محفوظ رکھے، خالص ایک اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جیسے ابھی بھی ہم روزہ رکھے ہوئے ایک اللہ کے لیے، ایسے ہی ہم دعائیں کریں ایک اللہ سے، سجدے کریں ایک اللہ کے لیے، نذر و نیاز ایک اللہ کے لیے، چڑھاوے ایک اللہ کے نام پر، حج ایک اللہ کے لیے، دعائیں ایک اللہ سے، سجدے ایک اللہ کو، رکوع ایک اللہ کے لیے، طواف صرف ایک اللہ کے گھر کا۔ اللہ ہر قسم کی عبادت تیرے اکیلے کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شرک سے ہمارے اقوال کو، اعمال کو، ہماری زندگی کو محفوظ رکھ، توحید پر قائم رکھ، توحید پر موت ہو جائے، مرتے وقت کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہماری زبانوں پر جاری اور ساری ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔